سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، میں 10 چیز ذکر کرتا ہوں۔ 10 نمبر 1، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، چچا کے بیٹے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ کیا مطلب کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب فوت ہو گئے تھے، تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی تربیت کرنے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے مربی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقام اور مرتبہ کا کیا کہنا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی کے داماد ہیں۔ آپ کو بتائیں جب چھوٹی اولاد ہوتی ہے نا تو نسبت بڑوں کے ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو لہذا داماد ہونا معمولی بات تھوڑی ہے۔ آج ہم بھی بچیوں والے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو کیا ہر بندے کو اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب کر لیں گے؟ نہیں، ہم نے داماد تلاش کرنا ہو تو پوری دنیا میں گھوم پھر کر جو ہے جہاں تک ہمارے بس میں ہو بہتر سے بہتر داماد تلاش کرتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر داماد تلاش کیا تو کیا کوئی عام تلاش کر لیا ہوگا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ اپنی مثال ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں ایک بیٹا ہے اور ایک داماد ہے، بیٹا جیسا بھی ہو تو وہ بندے کا اپنا انتخاب نہیں ہوتا۔ بیٹا صحیح سالم ہو تو پھر بھی قبول ہے، بیٹا لنگڑا لولا ہو، اندھا نبینا ہو پھر بھی قبول ہے۔ ایک بندہ ہے اس کا بیٹا ہوا نبینا، گھر سے نہیں نکالے گا نا، بیٹا ہے پیدا ہوا پاگل ہے، بیٹا پیدا ہوا ٹانگیں کام نہیں کرتی، بیٹا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کبھی کوئی شخص خوشی سے کسی نبی نے کسی لنگڑے کسی لوگے کو داماد چنتا ہے؟ نہیں، تو داماد بندے کا انتخاب ہوتا ہے اور بندے نے ہزاروں لوگوں نے اس کو چنا ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، بندے کو سب نبھانی پڑے جیسا بھی ہو۔ تو داماد بندہ ہر بندے کو نہیں چنتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تیسری فضیلت ہے کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونے بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد پوری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، مفسرین، محدثین، شیخ الاسلام، مفتیان کرام سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر گزار دیں، ایک صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی؟ ہاں، تو صحابی ہونا فضیلت ہے نا۔ چوتھی فضیلت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ، اور مہاجرین کا مقام قرآن کریم میں اللہ پاک نے خصوصیت سے بیان کیا ان کی فضائل کو بھی، اور ہجرت پر جو ہے جنت کے وعدے مہاجر صحابہ۔ نمبر 6، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ بدری۔ اور بدری صحابہ کرام کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی خوشخبریاں سنائی ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں خصوصی جنت کے وعدے فرمائے۔ بدری صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے متعلق ایک مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، عشرہ مبشرہ۔
مبشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی وہ 10 حضرات جن کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے. کتنے ہوئی؟ 7. 8ویں فضیلت یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرتے نظر آتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بیت رضوان جو صحابہ شریف تھے ان کے متعلق فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ پاک کی ذات مومنین سے راضی ہو گئی اس وقت کی یہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے، ان میں سے ہیں خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے فساد کے دور میں، اختلاف کے دور میں فرمایا کہ بھئی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آپ خلیفہ راشد ہیں اور خلافت راشدہ 30 سال تک تھی اور اس کو کہتے ہیں وہ خلافت جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 4تھے خلیفہ راشد ہیں تو خلفاء راشدین میں سے ہیں. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے. 10ویں فضیلت یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے. ان صحابہ کرام میں سے جو پہلے مسلمان ہوئے. مفسرین نے لکھ دی ہے ہاں جی کہ پہلے کون مسلمان ہوا؟ بوڑھے لوگوں میں، ہاں جی زیادہ عمر والوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے. اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ مسلمان ہوئے. خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئیں. اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید مسلمان ہوئے. میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے متعلق جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں قرآن کریم میں خصوصی جو ہے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان میں پہل کرنے والے ہیں، خواہ وہ مہاجر صحابہ ہوں خواہ وہ انصار ہوں، اور وہ اور ان کی پیروی میں ایمان قبول کرنے والے، اچھائی میں ان کی پیروی کرنے والے صحابہ یا بعد کے لوگ، فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سب ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے.